عمران خان اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اس حکومت کو مذاکرات کی پیشکش جسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بہتر ان کے لیے مر جانا ہے۔ میں ہوں صوبان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ ناظرین، آج کی روز یعنی کہ 2 دسمبر کی روز پاکستان کی تاریخ کی اور اسپیشلی اس وقت جس طرح کا سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اس وقت کی انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور آج شام کے وقت پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑنے یا تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان نے اپنے لاہور والے گھر زمان پارک میں ایک اجلاس بلا رکھا تھا، جس میں وہ اپنے پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، ان سے گفتگو کر رہے تھے، اس معاملے پہ رائے لے رہے تھے کہ کیا اس وقت پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دینا ان کے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے حق میں ہے تو کتنے فیصد ہے، اگر ان کے یہ مخالف سمت جاتا ہے یہ عمل تو وہ پھر کتنے فیصد ہوگا، کس حد تک ان کی پاپولیرٹی کو، ان کی مقبولیت کو اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے گا۔ اس سارے معاملے پہ، اس ساری صورتحال پر آج عمران خان نے اپنے زمان پارک والے گھر میں اپنے پارلیمانی پارٹی کے ممبران کے ساتھ ایک بھرپور مشاورت کی، اور جس کے بعد آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا اور کچھ اشارتاً باتوں میں عمران خان کی جانب سے یہ کہہ بھی دیا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اپنی ایک کچھ 8 سے 9 منٹ کی سپیچ میں، جس میں انہوں نے بعد میں اپنے ممبران سے سوالات بھی لیے، اگر انہیں کچھ تحفظات ہیں پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو، تو وہ اس پہ باقاعدہ طور پر عمران خان نے انہیں ایڈریس بھی کیا اور وہ سوال بھی پوچھے گئے۔ خیر، اس تمام تر ملاقات کا اگر میں کنکلوژن کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ یہی ہے کہ عمران خان اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی اور انتہائی اہم اپڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان جو کبھی اس حکومت کو یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ، ان کے بقول ان چوروں کے ساتھ عمران خان کے لیے بیٹھنا قطعی ناممکن ہے، اس سے تو ان کے لیے مر جانا بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی خاطر، اس معیشت کی خاطر اور اس غیر مستحکم نظام کو مستحکم بنانے کی خاطر بالآخر عمران خان اس بات پر مان گئے ہیں کہ وہ اس حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے آخرکار ان الیکشنز کو حل کرنے کی ایک مزید موقع اور مزید کوشش عمران خان کی جانب سے بالآخر کی جائے گی۔ یہ انتہائی اہم اور بڑا ہی پازیٹیو جسچر ہے عمران خان کی جانب سے، چونکہ ٹھیک اس وقت میں جب عمران خان تو خیر جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کے اس وقت تک حق میں ہی جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کو ایک پورے ماہ تک جاری رکھا، عوام کو کے درمیان رہے، عوام میں موبلائزیشن کرتے رہے، اور بالآخر عمران خان کی اسلام آباد کے پاس آ کر راولپنڈی کے مقام پر بس اپنا ایک خطاب کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس لانگ مارچ کا اختتام کر دیا اور وہیں اپنا اگلا پتہ کھیلا، اور وہ تھا اسمبلیاں توڑنے کا۔ اس کے وقت اس عمل کے بعد، عمران خان کے اس عمل کے بعد حکومت پر انتہائی زیادہ پریشر ڈیولپ ہوا تھا، چونکہ یہ اسمبلیاں توڑ دینے کا معاملہ کچھ اتنا غیر سنجیدہ یا اتنا غیر اہم نہیں ہے، چونکہ آپ اگر جیسے کہ میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ پورے پاکستان کی جتنے بھی منتخب شدہ اراکین اسمبلی ہیں اس میں آپ تمام 4 صوبوں کے اور وفاق کے لگا لیں تو یہ کچھ 66% کے قریب اراکین بنتے ہیں، یعنی کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی تو پھر 66% کے قریب اسمبلی سے منتخب شدہ اراکین کی نشستوں سے استعفے آ جائیں گے، اور پھر جو الیکشنز ہوں گے وہ 66% نشستوں پہ ہوں گے۔ سو آدھے پاکستان سے زائد میں ایک طرف الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جس طرح کی حکومت کا بیانیہ ہے اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے، جس طرح وہ میڈیا پر شیئر بھی کرتے ہیں کہ اگر اسمبلی توڑی بھی جائیں تو ہم الیکشنز پورے ملک میں نہیں کروائیں گے، الیکشنز اپنے وقت میں ہوں گے، اور الیکشن اسمبلیاں توڑے جانے کے بعد صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے ہیں۔ سو اس بات کو اگر سامنے رکھا بھی جائے تو حکومت کے پاس پھر باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، چونکہ جب 66% پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، 66% نشستوں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیا آپ 1.5-2 ماہ بعد جو ہے وہ 66% نشستوں پہ الیکشنز کروا رہے ہیں، اور 34% کے قریب جو نشستیں ہیں
ان پہ آپ اکتوبر میں الیکشنز کروائیں گے، اور پھر کیا کس طرح سے یہ پارلیمان چلے گا، کس طرح سے جمہوریت چلے گی، اور کس طرح سے یہ سارا نظام چلے گا، چونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، صوبوں کی وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن، اور پھر اس تمام تر نظام کی، یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کی، نیشنل اسمبلی کی، اور پھر سینٹ کی، ان تمام تر چیزوں کی باقاعدہ کوارڈینیشن کے ساتھ یہ پورا ملک چلتا ہے. یہ دو حصوں میں الیکشن کروانا تو کہیں نہ کہیں اس سارے نظام کو تقسیم کرنے کے مترادف ہی تھا، لیکن بالآخر عمران خان اس بات پہ مان گئے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے، یہ پیشکش کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئے، ان کے ساتھ ملے بیٹھے، اور الیکشنز کی طرف جانے کے لیے کوئی جو ہے وہ راہ ہموار کرے، کوئی حل نکالے، چونکہ اس وقت ان مسائل کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن سے. عمران خان کی اس پیشکش پر، عمران خان کے اس جو ہے جارحانہ پیشکش پر آخرکار حکومت کی جانب سے بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے. وفاقی وزیر برائے اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی وہ ترجمان بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا، اور ٹھیک دو لفظوں کا موقف، یعنی کہ ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کی جانب سے اتنی بڑی پیشکش کی گئی ہے، وہ عمران خان جو کبھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو آپ کو چور سمجھتے ہیں، اور وہ عمران خان جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بہتر تو ان کے لیے مر جانا ہے، وہ عمران خان آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا رد عمل ہوگا، آپ کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس پر مریم اورنگزیب نے صرف دو الفاظ کہے کہ 28 اکتوبر 2023 یعنی کہ مقررہ مدت پہ ہی الیکشنز ہوں گے. مریم اورنگزیب کی طرف سے تو یہ غیر سنجیدہ بیان سامنے آ چکا ہے، لیکن وہ خیر ایک سیاسی بات ہے، انہیں ایک معمول کی کارروائی اور معمول کا بیان اس بیان پہ اس پہ رد عمل کی صورت میں دینا ہی تھا. لیکن رانا ثناء اللہ کی جانب سے اس پہ ایک بڑی ہی پازیٹیو طریقے سے اسے خیر مقدم کیا گیا، اور رانا ثناء اللہ نے کہا، بالآخر عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ وہی عمران خان ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھنے سے بہتر آپ کے لیے مر جانا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس فیصلے کا، اس بیان کا اور اس پیشکش کا بھرپور طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور مل بیٹھ کر اس معاملے کو یقینی طور پر حل کیا جانا چاہیے، اور ان مسائل کا حل جو ہے واحد الیکشنز ہی ہیں اور مذاکرات ہی ہیں، اور کسی بھی مسئلے کو ٹیبل ٹاک کی صورت میں ہی حل کیا جا سکتا ہے. اب ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا بہت آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا بہت لازمی ہے، چونکہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ واقف بھی ہوں. آج دن کے روز ہی پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے ایک سمری پر باقاعدہ، یعنی کہ اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کی سمری پر دستخط کر کے عمران خان کے حوالے کر دی تھی، یعنی کہ وہ جس وقت بھی چاہیں اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. اور پھر آج کی جو وزیر اعلیٰ اور عمران خان کی ملاقات تھی، اس میں بھی بڑی باقاعدہ طریقے سے تمام تر اختیارات عمران خان کو سونپ دیے تھے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہ آپ جب چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس سے قبل مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اسمبلیاں کیا تو ہم عمران خان کے لیے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہیں. لیکن ٹھیک ان تمام تر چیزوں کے بیچ کچھ دیگر بیانات بھی سامنے آئے، کچھ دیگر انٹرویوز ہوئے، ان میں بھی کچھ باتیں کی گئی. خیر ہم ان کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن جو پازیٹیو چیز ہے، جو اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ بالآخر مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں. آنے والے وقت میں اس ضمن میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں، کچھ کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی، کچھ جو ہے وہ متحرک رہنماؤں پہ مشتمل کچھ گروپس، کچھ گروہ بھی تشکیل دیے جائیں گے عمران خان کی جانب سے، اور اسی طرح سے وفاقی وزراء کے جانب سے بھی اس تمام تر عمل کو صاف و شفاف طریقے سے پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ وزراء پہ مشتمل کمیٹیاں بھی تشکیل دینے کا جو سلسلہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ کل سے شروع ہو جائے گا. ڈسکشنز ابھی سے ہی شروع ہیں، لیکن کچھ نام جو نکل کر سامنے آئیں گے وہ آئندہ 1-2 دنوں تک سامنے آ جانے ہیں. خیر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی انتہائی بری اور رنجیدہ خبر جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ تھا. پاکستانی سفارتکار پر باقاعدہ طور پر ایک وہاں پہ موجود کابل میں جہاں پہ یہ بلڈنگ پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے، ٹھیک اس کے قریبی بلڈنگ سے سفارتکار پر فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ان کا گارڈ جو ہے وہ زخمی ہوا، اور خوش قسمتی سے سفارتکار بچ گئے تھے. یہ حملہ ٹھیک اس وقت پہ ہوا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے مابین جو دوریاں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ بڑی حد تک کم ہو رہے تھے. پاکستان اور افغانستان قریب آ رہے تھے، کیونکہ ٹھیک آج سے کچھ 2 یا 3 روز قبل
हिना रब्बानी खर जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा है पाकिस्तान की, वो अफगानिस्तान के दौरे पर थी और ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है, यानी कि जब से अमेरिकन फोर्सेस का, अमेरिकन फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, उसके बाद कोई भी पहला ऐसा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान करार पाया है जिसकी वज़ीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा कर रही थी। उस दौरे में यह खबरें भी सामने आई कि उन्हें एक मुलाकात से रोका गया। खैर हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन जो अहम मालूमात है वो आप तक पहुंचाते हैं कि वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खर अफगानिस्तान के दौरे पर रही। वहाँ पर उन्होंने कई सारी मेल मुलाकातें की। इसके साथ साथ औरतों के मामले पे, चूंकि अफगानिस्तान का एक बैड इमेज है, एक बैड इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में। और आपको पता है जब औरतों का मामला हो, जब वुमेन राइट्स का मामला हो, तो उस पर अहले मगरब जो हैं, उसमें यूके हो, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो अंग्रेज़ों का, उस पर बड़ा ही एक डीप स्टांस लेते हैं और एक बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम तो ख़वातीन के हुकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, हम किसी किस्म की इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल को, गैर मुनसिफाना तकसीम को हरगिज़ बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सो वज़ीर ख़ारजा के साथ कई सारी मुलाकातों में औरतें वहाँ पर मौजूद थीं। वहाँ के डिफरेंट सेक्टर्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी मुतहर्रिक ख़वातीन की वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करके अफ़गानिस्तान की जानिब से पैगाम दिया गया था कि वो औरतों के हुकूक़ को बाकायदा मानने वाले हैं। खैर ठीक इस दौरे के कुछ 3 रोज़ बाद ही आज के रोज़ वहाँ काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और यकीनी तौर पर यह उन कुव्वतों की जानिब से हमला किया गया है जो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को करीब नहीं देखना चाहती, जो इन दोनों के माबेन फिर से बहुत ज़्यादा जो है दूरियां और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। और यकीन जानिए मैं ये बात आपको अभी बता रहा हूं कि ये उन्हीं कुव्वतों की जानिब से जो है वो इन दोनों मुल्कों के माबेन एक नई फूट पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये थी आज की कुछ अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। आने वाले वक्त में मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।